السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارے پیغام کو پہنچائیں، تاکہ یہ عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو ہم یہ درس لے کر آتے ہیں تفسیر کا، وہ سارے عالم میں اللہ کا کلام پہنچ سکے اور سب کو سمجھ آ سکے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورہ نحل کی آیت نمبر 14 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 14 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج کا درس ہم آیت نمبر 15 سورہ نحل سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نیز اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، اور نہریں بھی بنائی اور راستے بھی تاکہ تم راہ پا سکو۔ ہم نے پچھلے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین نعمتوں کے متعلق، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں کشتیاں بنائی اور تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اسی طرح سمندر میں موتی زیور وغیرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے، اور تر و تازہ گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلیوں کی شکل میں ہم کو کھلاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر کے اپنی بات ختم کی تھی لاسٹ میں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اس کی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کے تعلق سے اور گن رہا ہے، یعنی کہ ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے۔ دیکھیے ناظرین، کوئی چیز تخلیق ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ پہاڑ ہے جو مطلب عموماً میدان اور پہاڑ میں فرق یہ ہے، پہاڑوں پہ کھیتی نہیں کر سکتے، میدانوں میں کھیتی ہوتی ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہاڑ کیوں بنائے ہیں؟ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ زمین امبیلنس نہ ہو، ہچکولے نہ کھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ جو بیلنس ہوتا ہے نا، جیسے کہ کوئی کارڈ بورڈ کا ٹکڑا ہے، کسی جگہ کچھ زیادہ کھڈا ہے، وہاں پر کم ہے، تو دوسری جگہ اس کے برابر جو ہے بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہاڑ اس لیے بنائے تاکہ یہ زمین ہچکولے نہ کھائے، یعنی زلزلے وغیرہ نہ ہوں اور لوگوں کے لیے زمین رہنے کے قابل بن سکے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کوئی جسم جو اپنے مرکز کے گرد گھومتا ہو تو اس کے توازن، یعنی بیلنس، توازن کہتے ہیں بیلنس کو، بیلنس میں ہلکی سی بھی کمی آ جائے تو مرکز گریز قوت، اس کو کہتے ہیں انگلش میں نیٹ سینٹریفیوگل فورس، مؤثر کردار ادا کرتی ہے اور جسم ہچکولے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پنکھے کی مثال پہ غور کیجئے۔ غور کیا جا سکتا ہے، اگر اس کے ایک پر میں کچھ خرابی ہو جائے تو پورا پنکھا شدت سے لرزنے لگتا ہے، یا گاڑی کے پہیے میں جب اس قسم کا مسئلہ ہو تو اس کو بیلنس کروانا پڑتا ہے۔ چنانچہ زمین میں یہ پہاڑ بھی وہی کام کرتے ہیں جو ویل بیلنسنگ والے، یعنی ویل بیلنسنگ میں سیسی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں۔ یہاں ایک طالب علم کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو وسیع قدرتوں کے مالک ہیں، زمین کو پہلے ہی ایسا متوازن کیوں نہ بنا دیا کہ ایسے پہاڑوں کی ضرورت ہی پیش نہ آتی؟ تو اس کا جواب سورہ النبا میں ملتا ہے۔ یعنی کہ کوئی سوال بھی کر سکتا ہے نا بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ بنا رہا تھا تو بیلنس میں بنانا تھا، کوئی ایک کٹ حجت یا پھر کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، دہریے قسم کے لوگ اس کے سوال کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نبا میں دیا ہے۔ کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا؟ نبا، اگر زمین شروع ہی سے بیلنس ہوتی تو بھی پہاڑوں کی ضرورت رہتی، کیونکہ زمین کی اوپر والی تہ ہوا کے اثرات یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتی پھرتی اور اس توازن کو بار بار خراب کر دیتی۔ غور کیجئے، قرآن کریم اس وقت نازل ہوا جب اس قسم کی سائنسی تحقیقات کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیے کتنا بہترین انداز میں مفسرین نے سمجھایا ہے کہ اگرچہ ہوا کا پریشر بن جائے تو ہوا جو ہے اس کو زمین کو
آگے پیچھے یعنی کہ متوازن طریقے سے نہیں چلتی. زمین اگرچہ روٹیٹ کر رہی ہے تو ایک ہی طرف روٹیٹ کر رہی ہے نا, الٹا روٹیٹ تو نہیں کر رہی, ایک ہی طرف روٹیٹ کر رہی ہے. ایسے ہی جو جس طرح کرنا ہے دنیا بننے سے لے کے اب تک قیامت کے, جب تک سورج دوسری طرف سے نہیں نکلے گا تب تک جو روٹیشن ہے وہ اسی طرح ہونا ہے. اگرچہ ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا یا ہوا کی وجہ سے یا زمین میں ادھر کی چیز ادھر ہو جاتی تو زمین امبیلنس ہو جاتی, تو رہنے کے قابل نہیں بنتی انسانوں کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ جس طرح کچھ بھی چیز کو, زمین کو گاڑنے کے لیے یعنی کہ اس کی بنیاد کے لیے, اس کو بیلنس رکھنے کے لیے ایک وزن, ایک توازن رکھا جاتا ہے, تو یہ پہاڑوں کو وسعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. یہ اس کا جواب ہے جو دہریے پوچھتے ہیں اکثر. اور ایک بات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہا راستے بھی تاکہ تم راہ پا سکو. یہاں پر یعنی کہ اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, دنیا میں یہ راستوں کا جو جال ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. نہریں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں. جو قدرتی نہریں ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بنایا ہے. یہ قدرتی نہروں کا جو کام ہے وہ کسی انسان کا نہیں ہے. اگرچہ کسی نے کوئی پروجیکٹس بنائے ہیں, ڈیم بنائے ہیں, یا دریا کے کچھ کنارے کو موڑا ہے, دریا جو کہتے ہیں تو چلتی ہوئی ندی, دریا اس کو, تو اس کو ڈائیورشن یا پھر اس میں سے کچھ حصہ لے کر کے سائڈ میں جہاں پر ڈھلان ملتی ہے وہ کر سکتے ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سے دریاؤں کو رواں کیا ہے اور وہ جا کر سمندر میں ملتی ہیں, تو یہ آلریڈی پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا, کسی انسان کی کاوش نہیں ہے, یہ قدرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پہاڑوں کا یہ بھی فائدہ ہے, انہی سے دریا اور نہریں نکلتی ہیں اور طویل ترین قدرتی راستے بھی وجود میں آتے ہیں اور ان سے راستے متعین کرنے میں بھی مدد ملتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی اس لیے بنایا کہ اگرچہ اس میں سے جوالا مکھی پھٹ جائے, پھر وہ جو ہے زمین میں پگھلی ہوئی جو ہے وہ دھات پھیلتی جائے اور کوئی دھات ادھر جا کر کے راستہ بنا دے, یہ جا کر کے اس طرح راستہ بنا دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹمیٹک طریقے سے راستے بھی بنوائے اور پہاڑوں سے ہی تو جھرنے نکلتے ہیں, یہ تو سب کو پتہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس لیے رکھا تاکہ اس سے جھرنے بھی نکلیں, اس سے منرلز بھی نکلیں, جو بھی اس کو معدنیات بھی نکلیں, اس سے لاوے پھوٹ پڑتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سارے جو سسٹم ہے نا قدرتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تدبر کے ساتھ انسان کی فلاح کے لیے بنایا ہے, اور وہ نعمت کے طور پر ہم سمجھنا چاہیے. آگے اللہ فرماتا وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. اور کچھ نشانیاں بنائیں اور لوگ ستاروں سے راستہ معلوم کر لیتے ہیں. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ نشانیاں بنائیں اور لوگ ستاروں سے راستے معلوم کر لیتے ہیں. سمندر یا صحراؤں وغیرہ میں جہاں یہ پہاڑ نہیں ہوتے, ستاروں سے راستے متعین ہوتے ہیں. جہاں پر مطلب پہاڑوں سے بھی راستے متعین, ہم کہیں جا رہے ہیں تو راستے میں ایک پہاڑ مل رہا ہے, تو ہم وہ نشانی کے طور پہ بھائی فلاں گاؤں آنے سے پہلے ایک پہاڑ آتا, یہ چیز ہم ذہن میں رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو راستہ بتانے کے لیے بھی بنایا, اور جہاں پہاڑ نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ستاروں کو بنایا جس کو دیکھ کر کے لوگ راستے معلوم کرتے ہیں. یہ بھی ایک علم ہے, فلکیاتی علم میں ایک علم ہے جو لوگ ستاروں کو دیکھ کر کے, یہ ستارہ یہاں پر ہے تو یہ ستارے کے آگے وہ ستارہ ایسا جائے گا, تو ایسا جائیں گے تو ایسا جائے گا. بہرحال وہ ایک بڑا جو ہے فلکیات کا علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے. کیا جو تخلیق کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتا؟ پھر تم نہیں سمجھتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تخلیق کرنے والا میں ہوں, اور تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو, کیا وہ کوئی چیز تخلیق کرتا ہے جس کی عبادت کرتے ہو, جس کو معبود بناتے ہو, بتوں کو, مردوں کو؟ کیا کچھ بنا سکتا ہے؟ ہم نے یہ بنایا ہے, ہم نے یہ بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے یہ بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں جو تمہیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں. کیا تمہارے معبود یہ کوئی بنا سکتا ہے؟ ہاں؟ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ کہتا ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو بھی نہ گن سکو گے, بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو نعمتیں میں گنوا رہا ہوں, یہ قرآن مجید کے اندر جو نعمتیں میں گنوا رہا ہوں, یہ اور یہ اور یہ, تو اس کا تم کتنا بھی شکر ادا کرو, اگرچہ گننا چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں گن نہیں سکتے, انفینٹ ہے.
مفسرین کہتے ہیں چند ایک اہم اشیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. یہ ایسی اشیاء ہیں جن کا ہر کوئی مشاہدہ کر سکتا ہے. بے شمار اشیاء ایسی ہوں گی جو ابھی دریافت نہیں کی گئیں. چنانچہ واقعی جن و انس سب مل کر بھی اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہیں تو ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر شمار نہ کر سکیں گے. بلکہ صرف انسانی جسم کے اندر ہی اللہ کی نعمتیں شمار کرنے کی کوشش کی جائے تو بھی کامیابی ممکن نہیں. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، جتنی نعمتیں، سب چیزیں نعمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے. اے جن و انس تم گن ہی نہیں سکتے. نہ جنات گن سکتے ہیں نہ انسان. خود اپنے آپ پر دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جسم بنایا ہے اور ہر چیز کو اپنی جگہ صحیح رکھا ہے. سر کے اوپر بال ہونے ہیں، سر کے سب میں اوپر بال ہے. کان دونوں سائیڈ میں ہونے ہیں، کان دونوں سائیڈ میں ہیں. دو ہاتھ ہونے، ایک دایاں اور ایک سیدھا، یہ بھی برابر بنایا ہے. دو آنکھ ہیں اور دو آنکھ کے بیچ میں ناک ہے اور ناک کے بالکل نیچے منہ ہے اور یہ تھوڑی ہے. بہرحال یہ جو نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، خود اپنے آپ پر غور کرو. جو چیز جہاں پر ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں فٹ کی ہے، وہیں رکھی ہے. یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے. تم گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ جانتا ہے. اور اب تم جو چھپاؤ گے، جو ظاہر کرو گے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ جانتا ہے. اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اب اللہ کے چھوڑ کر کے، اللہ کے علاوہ جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، یا بابا فلاں المدد، یا مردہ فلاں المدد، یا جو ہے بت المدد، جو بھی کر کے پکارتے ہیں نا، مدد کے لیے پکارو، بچہ بچی دینے والا بنا کر کے پکارو، کچھ بھی کر کے اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. یعنی کہ وہ انسان ہیں. انسان ہی تو پیدا ہوتا ہے. انسان اور جنس جو مخلوق ہے یہ پیدا ہوتے ہیں. یہاں پر یہ دیکھیے، اگرچہ کوئی کہتا ہے کہ بھئی اس میں ذکر جو ہے انسان کا نہیں ہے، تو یہ سراسر غلط ہے. بت پیدا نہیں کیے جاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ یہاں پر جس کو تم پکارتے ہو وہ کیا خاک پیدا کریں گے جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وہم یخلقون، وہ خود خلقت کی چیز ہے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. یہاں پر مفسرین نے کہا ہے اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی نے ایک مالیکیول یا ایٹم یا ایک الیکٹران بھی نہیں بنایا. انسان کی تخلیقی صلاحیتیں بس اتنی ہی ہیں کہ وہ مادہ کی شکل تبدیل کر لیتا ہے. وہ صلاحیت بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. یہ نہ دی جاتی تو انسان بھوکوں مر جاتا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی تخلیق نہیں کر سکتا انسان نہیں کر سکتا. ہاں اس کا شیپ بدلا سکتا ہے. پہاڑ ہے، پہاڑ میں ایک پتھر نکلا، پتھر کو ایک شیپ دے کر کے اس کی برابر عبادت کر سکتا، یہ کر لیتے لوگ. کوئی ایک دھات ہے، دھات کو لے کر کے پگھلا کر کے کوئی راڈ یا کوئی دھاتو، کوئی کچھ بھی بنا سکتا. یہ صلاحیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. تو جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو پکارتے ہو، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وہ کیا خاک پیدا کریں گے. آگے اللہ فرماتا وَأَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. دیکھیے، اگرچہ یہاں پر کسی مردہ پرست کو شک ہے، شبہ ہے، اور یہ مردہ پرستی حق ہے، یہ سمجھتا ہے، تو یہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیارے انداز میں بیان کیا ہے. یہ سورہ نحل کی آیت ہے. آیت نمبر کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 21 ہے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ کیا جس کو تم پکارتے ہو اللہ اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے، خود پیدا کیے گئے. ایک یہاں پر کون آ رہا ہے، کس کا ذکر ہو رہا ہے، کن معبودوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نشاندہی کر رہا ہے، یہ ذہن میں رکھ لو. کون سے معبود ہے یہ؟ آگے اللہ فرماتا ہے وہ مردے ہیں، ایک زندہ ایک مردہ. وہ مردے ہیں، امواتن، زندہ نہیں ہیں. وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں. جس کو تم پکارتے ہو اللہ، کیا بت مردہ ہے؟ بت میں جان ہے؟ بت میں جان ہے؟ نہیں ہے. تو کس کے بارے میں بول رہا اللہ تعالیٰ؟ صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کس کے بارے میں کر رہا ہے، یہ اور آگے تھوڑا پڑھتے ہیں.
انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. لو, انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اپنی حاجت روائی کے لیے وہ مردہ ہیں. ہاں, وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور وہ مردہ ہیں, زندہ نہیں ہیں. اب یہ شیطان اور فرشتے تو زندہ ہیں, شیطان اور فرشتے تو زندہ ہیں. یہ شیطان اس میں سے نکل گیا, یہ شیطان کے بارے میں تذکرہ نہیں ہے, نہ فرشتے کے بارے میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. دوبارہ اٹھایا جائے گا. کس کو اٹھایا جائے گا؟ اب اس میں سے جتنے بھی بت بنے ہوئے ہیں جس کی عبادت ہوتی ہے, ان کو دوبارہ اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ یہ زندہ ہیں, نہ یہ مریں گے, نہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. صاف صاف اس میں کون ہے؟ یہی مردہ ہیں. یہی مردہ پرستی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مردہ قبروں میں مردہ پڑے ہوئے ہیں یہ انہی کے بارے میں ہے جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ. ان کو آج نہیں پکارا جا رہا. مردہ پرستی کی دعوت لائیو نہیں دی جا رہی. بھائی قرآن مجید کو پڑھو, سمجھو مفسرین نے کیا کہا. یہ وہ فوت شدہ بزرگ ہستیاں ہیں جیسے انبیاء, صلحاء, اولیاء وغیرہ ہیں جنہیں ان کے متبعین نے اللہ کے شریک بنا دیا ہے, کیونکہ دوبارہ زندہ کر کے انہیں ہی اٹھایا جائے گا. پتھر کے بتوں کو زندہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے مفسرین نے بھی یہی کہہ رہے ہیں. یہ صاف صاف مردوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں رد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مشرک لوگ ہو, یہ گناہ تم کر رہے ہو, تم اللہ کے علاوہ تم جو ہے یہ پیر پرستی پگاڑا پرستی جو کر رہے ہو یہ سارا کا سارا اسلام نہیں ہے. یہ اسلام کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ذکر یہاں پر کر رہا ہے. یہ قرآن کی آیتوں میں توبہ کرو اللہ سے. یہ مردہ پرستیوں سے توبہ کرو. وہ خود مردہ ہے, وہ تم کو کیا دے گا؟ تم جا کر کے مردوں کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکتے ہو, ہاں, مردوں کو پکارتے ہو, مری ہوئی ہستیوں کو پکارتے ہو. ان میں ان ہستیوں کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری آ کے عبادت کرنا. کہا ہے کسی نے کہا ہے مجھے بتاؤ, میری عبادت کرنا, مجھے پکارنا حاجت روائی کے لیے؟ کوئی سچا مسلمان بندہ یہ بول ہی نہیں سکتا کہ میرے مردے لاش کے پاس آ کر کے, میری خبر کے پاس آ کر کے پکاروں, میں مدد کروں گا. یہ کسی نے نہیں. کس نبی نے کہا, کس بزرگ نے کہا, کس اولیاء نے کہا, کس صحابہ نے کہا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. تو یاد رکھنا کہ مردہ پرستی صرف آج ہی نہیں, مردہ پرستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتی تھی. ہاں, تمہیں پتہ ہے مردوں کو وہ لوگ بھی پکارتے تھے. اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام, ان کے زمانے میں بھی یہ 5 پنجتن پاک جو تھے نا, ود, سوا, یغوث, یعوث و نصر, یہ 5 پنجتن پاک تھے. یہ 5 یاد رکھنا. یہ کون تھے؟ یہ قوم نوح کے نیک اور ولی اللہ لوگ تھے جن کی مرنے کے بعد ان کی خبروں پر آ کر کے ان کی آگے آنے والی نسل ہے ان کی عبادت کرتی تھی, ان کو پکارتی تھی اپنی حاجت روائی کے لیے. اور نوح علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ ہاں, کہ ان کی عبادت مت کرو, ان کو مت پکارو, صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارو, وہی تمہارا خالق و مالک ہے. یہی دعوت لے کر کے تمام انبیاء دنیا میں آئے ہیں. ہماری بھی دعوت یہی ہے, یہ مردہ پرستی ختم کرو. دیکھو اور کتنا ذلیل ہو جاؤ گے مسلمانوں. دنیا میں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ قرآن کے تارک ہو کر کے اس کو ترک تم نے کیا, اور تم الماریوں اور طاقوں کی زینتیں بنا کر کے لپیٹ کر کے اس کو سب نے اوپر جگہ رکھا اور کہا کہ نہیں, اس کو چھینا بھی نہیں, کھول کے پڑھنے کی تو دور کی بات, ہاں, چھپا کر کے نہیں بھائی, لال کپڑا لپٹ کر کے, ہرا کپڑا لپٹ کر کے سب کے اوپر رکھا. نہیں, کیوں؟ وہاں تک کسی کا ہاتھ بھی نہ جائے, کوئی کھول کے پڑھے بھی نہیں. ہاں, اگرچہ تم میں کوئی مسئلے مسائل آ جائے تو قسم کھانے کے لیے بڑا یہ قرآن مجید کو اٹھاتے ہو سروں پر پہ, حرام ہے, نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا جا سکتی, صرف اللہ وحدہ لا شریک کی اکیلے کی قسم کھا سکتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی وہ قسم کھاتے یہی کہتے, کیا کہتے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. کس کے قبضے میں میری جان؟ اللہ کے قبضے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی قسم کھائی ہے. یہ قرآن کو صرف قسم کھانے کے لیے بیچ میں مت لاؤ, اس کو پڑھو, اپنی اولادوں کو پڑھاؤ, شرک و کفر سے نکالو, معاشرے کو بدلاؤ. مر جاؤ گے 4 دن زندگی گزار کر کے, ہاں, اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ یہ سوشل میڈیا کا سہارا تھا, پہنچ سکتی تھی بات تمہاری, تم نے کتنا پہنچایا؟ اللہ تبارک, یہ قرآن یہ جو ہے شفاعت کرے گا نا, خبر میں آئے گا نا, خبر میں شفاعت ہوگی نا اس سے.
تمہارے عذاب میں کون آئے گا؟ یہی قرآن آئے گی، یہی اللہ کے کلام آئے گا تمہاری شفاعت کرنے، تمہاری جو ہے سفارش کرنے آئے گا نا قرآن۔ کیوں پسے پوچھ ڈالے ہو؟ پڑھو 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 قرآن کو کھول کھول کر کے۔ اتنا پیارا سینٹنس سمجھنے کے لیے بس کافی ہے، یہ مردہ پرستی سے ختم ہونے کے لیے اپنے آپ کو دور کرو دور کرو دور کرو۔ بس میری یہی التجا ہے عوام الناس سے کہ مردہ پرستی جب تک نہیں چھوڑو گے تب تک ذلیل ہوتے رہو گے، سمجھو؟ توبہ کرو اللہ سے اس شرک سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے الہکم الہ واحد والذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ تمہارا الہ بس ایک ہی ہے، پھر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے انکار ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے اور وہ اکڑ بیٹھے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، بس اس کے علاوہ تم کسی کی عبادت کرنے کا ہی نہیں ہے، صرف ایک کی عبادت کرنا ہے، کسی کو پکارنے کا ہی نہیں ہے۔ میری مدد کر، صرف اللہ میری مدد کر، اللہ مجھے شفاعت دے، اللہ جو ہے میری بیماریوں کو دور کر دے، اللہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی کھلا دے، ہاں میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہنا دے۔ جتنی بھی چیزیں مانگنا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ایک واقعہ اس بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے بھاگ کر کے مدین پہنچے۔ مدین میں ایک کنویں کے پاس، یہ بہت زبردست واقعہ ہے، پھر کبھی قرآن میں ذکر آئے گا تو پھر آئے گا، میں چھوٹی تو وہاں پر جو ہے اب بھوکے ہیں، اتنا لمبا سفر طے کر کے موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ بھوکا ہوں کھانا کھلا دے۔ یہ کوئی منگنے کی چیز تھی؟ کسی انسان کے پاس جا کر کے کچھ کھانے کے لیے پوچھ لیتے تھے، مگر کیا کہا؟ اللہ بھوکا ہوں کھانا دے۔ تو ہر چیز صرف اللہ سے مانگنا یہی درس دیتا ہے۔ انبیاؤں کے اعمال ہمیں درس دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اکیلے سے ہی مانگنا ہے، کسی اور سے مانگنا نہیں ہے، کیونکہ وہ حی القیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یاد رکھنا، اسی سے اپنا لو لگاؤ، اسی سے اپنی حاجتیں پوری کرو میرے بھائی۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں یا جو ظاہر کرتے ہیں اللہ یقیناً سب کچھ جانتا ہے، اور وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ دنیا میں، پوری کائنات میں، پوری یونیورس، پوری گیلیکسی میں صرف تکبر کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تکبر نہیں کر سکتا۔ وہ جبار المتکبر ہے، اللہ ہی اکیلا جبار ہے اور وہی متکبر ہے، وہی تکبر کر سکتا ہے۔ تکبر اس کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، صرف اسی کو شان ہے، اسی کے شان ہے، کوئی تکبر نہیں کر سکتا۔ آج چند کوڑیاں تمہاری جیب میں آ جائیں تو تم جو ہے اپنے چھوٹوں کو دیکھتے نہیں ہو، تکبر سے ان کے سامنے سر بلند کر کے جاتے ہو، کہ اتنا بلند کہ کہیں زمین کو کنڈے لگائے تو اٹھا سکتے۔ کیا ہے تمہاری ہستی؟ تم ایک ناپاک خطرہ تھے، تم ایک معمولی خطرہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جسم میں ڈالا، تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے ادھروں میں تمہیں 9 مہینے رکھا، تمہاری بس وہی ہستی ہے، اس کے علاوہ تم نہیں ہے۔ پیٹ میں غلاظت کا پوٹلا لیے گھومتے ہو، اور تکبر، اتنا تکبر، اپنی دولت کا، اپنے حسن کا، اپنے جمال کا۔ اللہ کہتا ہے تکبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً پسند نہیں کر سکتا، بالکل اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان سے، تکبر نہیں ہے، ان کی سزا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بس پہلے لوگوں کے قصے ہی ہیں۔ اگرچہ کوئی انسان ان مشرکوں سے اس زمانے کے جن پر ایمان نہیں رکھتے قرآن پر، تو ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا نازل کیا ہے، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں یہ بس قرآن میں پہلے لوگوں کے واقعات ہیں، قصے کہانیاں، حالانکہ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ سے جب دوسرے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں پوچھتے تو یہ جواب دیتے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں، یہ سناتا انہیں، ایسا ہی کرتے، یہ قصے سناتے، بس قرآن مجید کو وہ قصے کہانی بولتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لِيَحْمِلُوا
اوزارہم کاملۃ یوم القیامۃ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم الا ساء ما یزرون۔ اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ تو پورے کے پورے اٹھائیں، اور کچھ ان لوگوں کے بھی جنہیں وہ بغیر ان کے گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ اور یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں لوگوں کو روکتے ہیں نا، وہاں نہیں جانا رے بھائی، اس کے ساتھ بہت پھر رہا تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، انہیں اللہ کا کلام سکھاتا سمجھاتا، انہیں جو ہے نہیں بیٹھنا، روکتے، بولتے صرف جو ہے اننا وہ ہے، اننا فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسی باتیں کرتے۔ کسی کو سمجھاؤ تم توحید یہ ہے، شرک یہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، ایک سے دو چار ملاقات اگرچہ ہو گئے تو اس کے بڑے بولتے نہیں اس کے ساتھ بیٹھ رہا گا تو، انہیں وہابی ہے، انہیں الٹی کتاب ہے، انہیں فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ بوجھ اٹھانے والے ہیں قیامت کے دن، اپنا بھی بوجھ اٹھا لیتے اور یہ لوگوں کا بھی بوجھ اٹھاتے، ان کے بوجھوں میں نہ کمی ہوتی نہ کچھ۔ بس یہ کتنا برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھائیں گے، جنہیں وہ لوگوں کو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے دیتے، گمراہ کرتے رہتے۔ ہاں، تو ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے کو محفوظ رکھے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ان سے پہلے بھی لوگ چالیں چلتے رہے ہیں، پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا اور اوپر سے چھت کو بھی ان پر گرا دیا، اور انہیں عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کا وہم و گمان نہیں تھا، وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ان سے پہلے بھی لوگ، یعنی کہ جس طرح لوگ کرتے ہیں نا، یہ جس طرح لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو نیک راستے سے روکتے ہیں، ہاں، ویسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے، ایک بڑا شاندار جھوٹ کا پلندہ محل بنائے تھے وہ لوگ جھوٹ پر، اس کی چھت بھی گرا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی دیواریں بھی گرا دیا۔ اور یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے اچھے لوگ نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے انہیں عذاب آیا، ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ عذاب کی کوئی شکل جو اللہ تبارک و تعالیٰ متعین کرتا ہے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے وہ۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ ثم یوم القیامۃ یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور پوچھے گا، قیامت کے دن ذلیل کرے گا تمہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا اتنی پبلک کے اندر، اور پوچھے گا، اور تم سے پوچھے گا آئین شرکاء، وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے نا، یہ بابا وہ بابا، یہ بت وہ بت بول کے جو شریک بناتے تھے، سفارشی سمجھتے تھے، کہاں ہیں؟ ایکڑ الندی، کدھر ہے؟ پوچھتا اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، جن کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے، جن لوگوں کو دنیا میں علم دیا گیا تھا، وہ کہیں گے آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے۔ جب اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ یہ مدد وہ مدد کہہ کے بڑے بڑے نعرے مارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے بندوں کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ المدد، یا اللہ المدد، یہ ایک ہی ہے بس۔ اب تم کس کس کی مدد پکارتے ہو؟ تم یہ مردے کی مدد پکارتے ہو، تم وہ مردے کی مدد پکارتے ہو جو مر چکے ہیں، دنیا میں زندہ نہیں ہیں، ان کو پکارتے ہو اپنی مدد کے لیے، اور تمہارا عقیدہ بھی ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ تم کو قیامت کے دن پوچھے گا آئین شرکاء، تم جو مدد کے لیے پکارتے تھے کہاں ہیں؟ لا ان کو پکڑ کر کے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے اور تم جھگڑا کرتے تھے ہم سے، ہم کہتے تھے کہ بھائی وہ فلاں مردوں کی پرستش مت کرو رے بھائی، ہاں، وہاں جا کے یہاں جا کے مردوں کے نظر و نیاز مت کرو، یہ غلط ہے، یہ بری چیز ہے، یہ شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ تو تم جھگڑا کرتے، دیکھو ہمارے ولیوں کو ایسا بولا، ہمارے بڑوں کو ایسا بول رہا، ہاں، ہمارے باپ دادا جس کو زمانے سے 1400 سال سے ہم کر لیتے آ رہے ہیں، ایسے باتیں بولتے نہیں، ہم لوگ پہلے سے ہے، تم نہ کل پرسوں کے ہے، تم وکٹوریا ہے، تم یہ ہے وہ ہے، آج بولتے نہیں بولتے جھگڑا کرتے ہم سے، جا رہے بھائی جا تو وہاں بھی ہے، تیرے کیا معلوم، ہاں،
ہم کو تقرب رہتا، ہاں ہمارا ایسا ہوا، وہ کرا تو، وہ مانیاز کرا تو ویسا ہو گیا، یہ ہے نا عقیدہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز پوچھے گا. جھگڑا کرتے تھے نا، ہم سے جھگڑا کرتے تھے نا تم لوگ، تم سے پوچھے گا کہاں ہے تمہارا شریک جس کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے. اللہ بیٹا بیٹی دینے والا، اللہ تعالیٰ بانجھ رکھنے والا، اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دینے والا، ہاں اللہ تعالیٰ روزی روٹی دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا. مگر تم لوگ اللہ کے علاوہ جس مردے کو پکارتے تھے، جس جھاڑ کو پکارتے تھے، جس جھاڑ کنے جا کر کے ناڑے بنتے تھے، وہاں جا کے کفل لگاتے تھے، وہ مردے کی خبر کے پاس کفل بنتے تھے، وہاں چٹیاں لگاتے تھے، ہاں اللہ کا شریک بنا کر کے تو لگاتے تھے نا. تمہارا عقیدہ یہی تھا نا کہ یہ ہمارے سے اللہ سے سفارش کریں گا، ہم گنہگار انہیں سفارش کریں گا تو تمہارا ہوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لاؤ تم ان شریکوں کو جس کی تم اللہ کا شریک سمجھتے تھے. کیا حیثیت اللہ کی نظر میں اس کی؟ مردوں کی کیا حیثیت ہے؟ بولو میرے بھائی. قیامت کے دن بھی یہی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا. کیوں جھگڑتے تھے نا، لاؤ تم. مفسرین کہتے ہیں ایسی مخالفت جس میں دوسرے کو پریشان کرنے کی کوشش کی جائے، اس کا مطلب ہے شقاق. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تو شاخون جو بولتے تھے نا، جھگڑتے تھے. لاؤ تم شریکوں کو لا کر کے تم بتاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو علم والے ہیں وہ کہیں گے آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے. یہاں آیت میں دنیا کا عذاب ذکر کیا اور قیامت کی رسوائی جب وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ جواب نہ دے سکیں گے، آخر اہل حق یہ جواب دیں گے. یہ کون؟ ہم لوگ جواب دیں گے. وہاں پہ حق والے، قرآن والے، حدیث والے جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے آج کافروں کے لیے رسوائی ہے اور بدبختی ہے. یہی کہیں گے. نہیں سنتے تھے، جھگڑتے تھے ہمارے سے. یہ مردہ پرستی شرک ہے، گناہ ہے، نکو کر لڑتے تھے. لو مدا چکو. آگے اللہ فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وہ کافر جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے. فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے. لوگ امت جب فرشتے روح نکالنے آتے تو اس کی کیفیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا. لو کیفیت کیا ہے؟ تب ان کی ساری شوخی اور شیخی کرکری ہو جاتی ہے. مفسرین کہتے ہیں جب روح کا فرشتہ روح نکالنے آتا تو ساری شیخاں بگاڑتے تھے نا، انہوں ایسا ہماری مدد فلاں بزرگ کریں گے، ہماری شفاعت وہاں پڑیں گے، اس کا دامن پکڑیں گے، وہ کریں گے. آج بڑا چیخ مارتے نا یہ لوگوں کا حال. جب فرشتہ ان کے پاس روح نکالنے آتا تو سرنڈر کر دیتے یہ لوگ. ہاں ساری شیخی. تب نہیں پوچھتے کہاں ہے وہ عذاب. آج بولتے نا، ہم بولتے بھائی مت کر شرک، اللہ عذاب بھیجتا، بولتے نا. تو کیا بولتے؟ جا عذاب آندے، ہمارے کو ہوتا نا، تیرے کیا ہوتا، ہم کو گناہ ہوتا، یہ بات بولتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتہ بھیجتا نا روح نکالنے تو ان کے سامنے سرنڈر ہو کے کیا کرتے؟ وہ نہیں پوچھتے کہاں ہے فرشتہ، کہاں ہے عذاب، فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے. یہ پوچھتے تھے نا فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے، ہم کو دکھتے کہ کیوں نہیں. وہ مشرکین بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جب یہ بھیجتا ہے عذاب دے کر کے، ان کے سامنے یہ لوگ سرنڈر ہو جاتے. اور جو تم کرتے رہے ہو نا مشرکوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارا کیسا بدلہ لینا ہے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. اب جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے. غرض تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. میں نے کچھ دیر پہلے یہی ذکر کیا نا پچھلی آیتوں میں، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اسی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یوم قیامت اس شخص کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو تکبر سے اپنے ازار بند کو لٹکائے گا. یہ بھی حدیث ہے. تکبر کی غرض سے پیرا مطلب پیچھے لٹکاتے، دیکھو تکبرانہ انداز میں پیچھے لٹکاتے، بڑے بڑے بادشاہ مہاراجا اور بڑے بڑے جو ہے کیا کہتے ہیں اتنی بڑے پینٹاں ڈال لے کے لٹکا لیتے، روڑا جھاڑ لیتے پھرتے نا مردوں کے لیے. ہاں تکبر کے ساتھ جو ازار بند بھرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو ٹخنوں کے اوپر عموماً کپڑا ہونا چاہیے، یہی دعوت ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں مدینے کی کوئی لونڈی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی بھی، یعنی کہ وہ تو ساری کائنات کی ایک طرح سے مالک ہے نا.
مخلوق میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے، مگر ان کی کیفیت دیکھو، ان کے اندر اتنا بھی گھمنڈ نہیں۔ مدینے کے جو ہے لونڈیاں بھی اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ادھر ادھر لے کے چلے گئے، یہاں دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے بھی جاتے تھے، لے کے ہاتھ کھینچ لیتے گئے، چھوٹے چھوٹے بچیاں وہ پکڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ، اتنا بھی گھمنڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ یہ بات میں حضرت انس بن مالک، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ان کی ماں نے ان کو وقف کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ اس حدیث سے عجز و انکسار واضح ہوتا ہے، یعنی کہ یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عجز و انکساری، ملنساری اور عجز معلوم ہوتا ہے، آپ کے اندر گھمنڈ تکبر نہیں تھا۔ حالانکہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق، خلق العظیم مخلوق میں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ان کے اندر اتنا بھی گھمنڈ نہیں۔ دیکھنے 4 پیسے آ گئے، تو اب ناچتے پھر رہا، گھمنڈ سے لوگوں سے اپنے رشتہ داروں کو بھول گیا، رشتہ داروں کو نہیں پوچھ رہا۔ 4 پیسے، اور پیسہ امانت ہوتا ہے، یاد رکھنا، پیسہ امانت ہوتا ہے جو ڈسٹریبیوشن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک کو دیتا ہے۔ آج تیرا پیسہ تیرے پاس ہے، آج تیرا گھمنڈ 7ویں آسمان پہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تیرا جو ہے حال اس بھکاری سے بدتر کر سکتا۔ بڑے بڑے راجے مہاراجے نہیں گئے، فرعون کی فرعونیت باقی رہی، ہارون کی دولت باقی رہی نہیں، نمرود کی بادشاہی باقی رہی نہیں۔ لیٹسٹ اس زمانے میں بڑے بڑے جو ہے تڑمشی اپنے آپ کو کہتے تھے، برٹش سامراج جس کے علاقوں میں سورج کبھی نہیں ڈوبتا، کہیں نہ کہیں تو سورج قائم رہتا۔ کینیڈا اتنا بڑا ملک جو ہے کینیڈا ہے، ایک جگہ جو ہے صبح ہوتی، ایک جگہ شام ہوتی، اتنا بڑا ملک ہے، کہتے میں تو نہیں دیکھا مگر سنا، اتنا بڑا بر اعظم افریقہ سارا غلام تھا، کدھر گیا؟ اتو سا انگلینڈ کے اندر اب بیٹھے ہوا ہے، اس میں بھی کیا قرضہ آئے گی، کیا لینا دینا آئے گی، ختم ہو گئی بادشاہ، برٹش امپائر ختم، تیری کیا ہستی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عروج و زوال لاتا ہے، اللہ کی مصلیحت ہے، کسی کو عروج دیتا ہے، عروج جب دیتا ہے تو عروج میں اپنے چھوٹوں کو مت بھولو، ان کی بھی جو ہے ان کے دستراز بنے رہو، ان کو جو ہے نا کھلاؤ پلاؤ، اچھا رکھو، گھمنڈ مت کرو، سر جھکا کے چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چلتے جیسے کہ آپ سیڑھیوں سے اتر رہے ہوں، سیڑھیوں سے اترتے خود کیسا چلتا؟ آسمان کی طرف دیکھ کے چلتا نہیں، نیچے دیکھ کے چلتے۔ تو مرد کی جو پردہ ہے وہ نیچی نگاہ ہے، مرد کا بھی پردہ ہے، نیچی نگاہ سے چلنا ہے روڈ پہ جب چلا تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ متکبرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا قیامت کے روز، ان کا ٹھکانہ جو ہے بہت برا ہے، جہنم ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ اللہ فرماتا ہے اور یہی بات جب متقین سے پوچھی جاتی ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور دار آخرت تو بہت بہتر ہے، اور متقین کا کیا ہی اچھا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مشرکین سے پوچھے تو مشرکین کیا جواب دیے کہ پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، مگر مومنین سے پوچھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اچھا جواب انہوں نے دیا کہ جب متقین سے پوچھی جاتی ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں بھلائی ہی بھلائی نازل کیا، یعنی قرآن بھلائی ہی بھلائی ہے۔ مکہ کے ارد گرد کے لوگ جب یہی سوال متقین سے کرتے تو جواب مشرکین کے برعکس ہوتا۔ فرمان الہی جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ مومنین یہی ہے، مومنین ڈٹ جاتا ہے، مومن ڈٹ جاتا ہے، کیا بھی کر لو کچھ فرق نہیں پڑتا، یاد رکھنا۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ دائمی باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے انہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں بنائی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوں، کسی کان نے نہ سنی اور کسی انسان کے دل میں اس کا گمان بھی نہ گزرا ہو۔ یہ بخاری شریف میں، یعنی کہ جنت ایسی چیز ہے کہ گمان بھی نہیں گزرا، کوئی دیکھا نہیں، کوئی سنا نہیں، گمان نہیں کر سکتا، اتنی اچھی ہے۔
صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن سنان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو. وہ کہیں گے کہ کیا تو نے چہرے نورانی نہیں بنا دیے, کیا تو نے جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے نجات نہیں دی. اللہ اپنا حجاب کھول دیں گے, انہیں جو کچھ دیا گیا ہوگا اس سب سے اللہ کا دیدار انہیں زیادہ محبوب ہوگا. یعنی کہ سب کچھ سوال و جواب ہوگا, کیا کیا تم مزے میں ہو گیا, ٹھیک ہو گیا جنت میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا سب سے بڑا. تو اللہ کے دیدار کے سامنے یہ جنت کی نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی. مسلمانوں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو ہمیں, یہ دعا کرتے رہنا. آگے اللہ فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو جو اچھے عمل تم کرتے رہے, اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. جب روح کا فرشتہ پاک لوگوں یعنی کہ نیک متقی لوگ توحید پرست کو جب لینے آتا ہے تو کہتا ہے کہ تم پر سلامتی اور السلام علیکم, سلامتی سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. کیا پیارا ہے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی ہے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک كذلك فعل الذین من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فعذابهم السیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے. کیا یہ مشرکین اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آ جائے, فرشتہ لینے خبر اس کو موت دینے آ جائے, اس کا انتظار کر رہے ہیں. ان سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کچھ کیا تھا اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. پھر انہوں نے اپنے اعمال کے برے نتائج سے دوچار ہونا پڑا اور جس عذاب کا وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہترین باتیں بتائی ہیں. اب ایمان لانے کے لیے کسی چیز کا انتظار ہے؟ سب کچھ قرآن بیان ہو گیا, ابھی اور کچھ انتظار ہے؟ دلائل تو سب مہیا کر دیے گئے ہیں. فرمان الہیہ ہے کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا خود آپ کا رب آئے یا اس کی کوئی نشانی معجزہ آئے؟ جس دن کوئی ایسا معجزہ آ گیا خود اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک اعمال نہ کیے ہوں. آپ کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں مشرکین کو, انتظار کرو, توحید کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم کہتے ہیں توحید کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے, نہ کسی مردے کو, نہ کسی بت کو, کسی کو نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز میں قرآن مجید میں سمجھایا ہے, پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی تم لوگوں کو. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ مردہ پرستی, یہ توہم پرستی, یہ پیسے کے پیچھے بھاگنا, یہ گمراہ طریقے سے پیسے کمانا, معاشرے کو بگاڑنا, توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ نیک اعمال بھی ضروری ہیں. توحید پہ رہنا ہی کافی نہیں ہے. ایمان لانا, توحید پر شرک نہیں کرنا اور نیک اعمال کرنا یہ بھی شرط ہے. نیک اعمال نہیں کریں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشیں گا نہیں, درے دنگا دبا کے. نمازوں کو قائم کرو, والدین سے حسن سلوک کرو, اپنے بچوں سے پیار سے پیش آؤ, اپنے بیویوں سے پیار سے پیش آؤ, اپنے بھائی بہن سے اچھے حالت میں رہو, اپنے ماں باپ کی عزت کرو. ہم یہی دعوت دے کر کے آج کا درس مکمل کرتے ہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 15 سے لے کر کے آیت نمبر 34 تک اپنا درس مکمل کر لیا ہے. ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ویورز زیادہ ہوں, الگوریدم یوٹیوب سب تک یہ قرآن کی دعوت پہنچا سکے. ہم عام ہندی اردو بول چال کے اندر آسان انداز میں قرآن کی تفسیر پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں اور دنیا میں قرآن مجید کو عام کر سکیں. یہی ہمارا دعوت ہے, یہی ہمارا آوازہ ہے. مجھے دیں آج کے لیے اجازت, پھر دوبارہ ملاقات ہوگی جب اللہ چاہے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.